لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگو دوستو، آج ہم نے تراویح کے اندر ماشاءاللہ 7واں پارہ سنا ہے۔ سورہ مائدہ 6 سپارے تو شروع ہوئی ہے اور 7ویں کے کوارٹر پر ختم ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ انہی احکامات میں سے ایک حکم ایمان یعنی قسموں کا ہے کہ اگر انسان کوئی قسم کھا لے تو قسم کھانے کے نتیجے کے اندر کیا احکام ہوتے ہیں، اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے سامنے والے کو میری بات کے اوپر پورا اعتماد آ جائے، اس لیے کہ میں اپنی بات کے اندر بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لا رہا ہوں اور اللہ کا نام لے کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ ایسے میں کہتا میں نے کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، سامنے والا میری بات کو مان لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض مرتبہ سامنے والا وہ بات مانتا نہیں ہے۔ اگر میں قسم کھا لیتا ہوں تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ کا نام آ گیا، ختم۔ اللہ کے نام کے بعد پھر کوئی بات انسان بیان کرتا ہے تو وہ بالکل سچ ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کی روشنی میں علماء نے قسم کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے یمین لغو اور ایک ہے یمین منعقدہ اور ایک ہے یمین غموس۔ یمین کو معنی قسم کھانا۔ یہاں پر لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، لغو تو اس میں پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے۔ یمین لغو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا بعض مرتبہ بالکل قسم کھانے کا بالکل ارادہ نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی نہیں، لیکن خود بخود اس کے زبان پہ واللہ آ جاتا ہے بلا ارادہ۔ تو یہ بلا ارادہ جو واللہ آ جاتا ہے کبھی، تو یہ چونکہ بالکل ارادے سے نہیں آیا ہے تو اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ یا پھر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور واقعی میں نے یہ کام کیا ہے، یا فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے اور بالکل اس کو یہ معلوم ہے کہ اس نے کام کیا ہے، حقیقت میں وہ کام ہوا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کام کیا ہے اور اس میں اپنے آپ کو بالکل سچا سمجھتا ہے اور بالکل سچا سمجھتے ہوئے قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا واللہ، حالانکہ وہ کام اسے نہیں کیا تھا، لیکن اپنے آپ کو سچا سمجھ کے یا جس کے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو سچا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی سچا سمجھ رہا ہے، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام ہوا نہیں ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو سچا سمجھ کر یا دوسرے کے بارے میں اس کو سچا سمجھ کر کہ اس نے کام کیا ہے، جو قسم کھا لی جاتی ہے اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ اس یمین لغو کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہاں پر ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ قسم کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، یا قسم کھا رہا ہے تو یہ سمجھ کر کھا رہا ہے کہ میں سچا ہوں اور میں اپنی بات میں سچ بول رہا ہوں، اور حقیقت میں اتفاق سے وہ سچ نہیں ہوتی۔ تو چونکہ اس کی ارادہ، اس کی نیت جھوٹ بولنے کی ہوتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو سچ سمجھ کر اس نے قسم کھا لی ہے، تو شریعت اس کے اس دل کے گمان کا لحاظ رکھتی ہے اور اس یمین کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ اس یمین کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہوتا ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ تو اسی کو بارے میں فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے تمہاری لغو قسموں میں۔ تو لغو قسموں کے اندر یہی جو آپ کے سامنے 2 باتیں ذکر کی گئیں۔ البتہ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن تمہارا مواخذہ کریں گے ان قسموں میں جو تم نے باقاعدہ پختہ قسم کھائی ہے، جس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ یمین منعقدہ کا تعلق ہوتا ہے آئندہ فیوچر سے۔ انسان آئندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا کسی کام سے بچنے کا ارادہ کر رہا ہے
اور سامنے والے کو اعتماد دلانے کے لیے کہ دیکھو میں یہ کام کروں گا، قسم کھا کے کہتا ہے کہ واللہ میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے کے اوپر اللہ کا نام لے کر قسم کھائے۔ یا بہت تو شریعت کے اندر گنجائش ہے قرآن کی، باقی شریعت کے اندر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ جیسے تیرے باپ کی قسم، تیرے ماں کی قسم، میری ماں کی قسم، یہ شریعت کے اندر بالکل حرام ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم، حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے باپ کا نام لے کر قسم نہ کھاؤ۔ قسم کھانا ہے تو اللہ کا نام، بے شک اللہ کا نام ایسا ہے کہ اللہ کے نام کی سب کے دلوں میں عظمت ہے، اور یقیناً وہ اللہ کا نام قابل عظمت ہے، اور اس کے بعد اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو یہ بھی قابل عظمت ہے۔ لہذا بہت تو قرآن کی قسم کھا لیں تو اس کی تو گنجائش ہے، باقی رسول کی قسم، نبی کی قسم، میری قسم، تمہاری قسم، یہ بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کبھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے اول تو قسم کھانا نہیں چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حتی الامکان انسان قسم نہ کھائے، البتہ جہاں سامنے والے کے اوپر اپنی بات کا اعتماد دلانا ہو، یا سامنے والا اس بات کے بغیر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب تک میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو ایسی مجبوری کے وقت میں انسان قسم کھائے تو گنجائش ہے۔ البتہ قسم کھانا ہو تو اللہ پاک کے نام کی، یا بہت تو قرآن پاک کی، اس سے علاوہ نہیں، کعبہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تو شریعت میں یہ قسم بالکل جائز نہیں ہے۔ تو آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے کی یا کسی کام کے نہ کرنے کی، کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، مثال کے طور پر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی بری عادت پڑ گئی ہے اور سامنے والا اس کو نصیحت کر رہا ہے بھائی یہ کام مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو، اس کے دل میں آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ کرے گا یہ، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو قسم کھا لے، تاکہ تو قسم کھا لے گا تو اس قسم کی وجہ سے انشاءاللہ تو بچے گا۔ تو قسم کھا لیتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی قسم میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ تو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم کھائی جائے فیوچر کے بارے میں، تو اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب یمین منعقدہ کا مسئلہ کیا ہے؟ قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو قسم کھانا ہو تو کسی اچھے کام پر قسم کھائے، یا کسی گناہ سے بچنے پر قسم کھائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کی قسم کھا لے، گناہ کرنے کی قسم کھا لے، وہ تو بالکل ناجائز ہے، اس کا انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا۔ ابھی جو منعقدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان نے کسی کام کے کرنے کی اور وہ کام جائز ہے، اس کام کے کرنے کی قسم کھا لی، یا کسی کام سے بچنے کی اور رکنے کی قسم کھا لی، تو یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جب قسم کھا لی ہے تو آئندہ وہ کام ضرور کرے، اس سے کہ جب قسم کھا لی ہے، اپنی بات کو بہت مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو نماز پڑھے، میں روزہ رکھوں گا تو روزہ رکھے، لہذا اس قسم کے اوپر عمل کرنا اور اس کو پوری کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پوری کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اب خدا نہ خواستہ تم نے پوری نہیں کی اور قسم کے خلاف کر لیا، جس کو کہتے ہیں قسم کا توڑ دینا، قسم توڑ دینا، تو اللہ اسی کے بارے میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے ان قسموں میں جن کو تم نے مضبوطی کے ساتھ باندھا ہے، جس کو منعقدہ کہتے ہیں۔ لہذا جب تم نے باندھ لیا تھا، اللہ کا نام بیچ میں لا کر اپنی بات کو مضبوط کر لیا تھا، تو اب تمہارے ذمہ لازم ہے کہ پورا کرتے، لیکن جب تم نے پورا نہیں کیا اور اپنے قسم کو توڑ ڈالا، تو یہ قسم کا توڑنا جو ہے اب گناہ ہوا۔ اب گناہ ہوا تو اس کا کفارہ کیا؟ تو اس کا کفارہ آگے اللہ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ الی آخری الآیات۔ لہذا قسم کھانے کے بعد انسان نے اگر اس قسم کو پورا کیا ہو بلکہ توڑ دیا ہو، کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تھی وہ کام نہیں کیا، یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی وہ کام کر لیا، مطلب ہے کہ ہم نے قسم کے خلاف کیا، تو قسم کے خلاف کرنے کے نتیجے میں قسم میں وحانس کہلاتا ہے، قسم ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کے ذمہ قسم کو توڑنے کے نتیجے میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ کفارے کی 3 کیٹیگری بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے، پہلی قسم یہ ہے کفارے کی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون، وہ درمیانی کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ جیسے تم کھاتے عام طور پر گھر میں کوئی بہت بڑی بریانی پکانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اعلیٰ درجے کی مہمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے تم درمیانی کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہو، ایسے ہی کھانا تم 10 مسکینوں کو صبح شام کھلا دو، یہ تمہارا قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر تم 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیا اور ان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، تو تم نے جو قسم کے خلاف کام کیا تھا، قسم توڑ ڈالی تھی اور اس کے نتیجے میں تم کو گناہ ہوا تھا، اگر تم کفارہ ادا کر دو گے تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ او کسوتہم، یا کھانا اگر کھلانا نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کپڑا دے دیا جائے، پورا ایک ڈریس جس کو وہ پہن سکتا ہو، جس ہم پہنے ہوئے اس وقت، پورا ایک ڈریس، کرتا ہو، پاجامہ ہو، ازار ہو، اس طریقے کا پورا ایک ڈریس 10 مسکینوں کو دے دو، تو اس طریقے سے بھی تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو جس شخص کو ماشاءاللہ اللہ نے مال دیا ہے، صاحب استطاعت ہے، کھانا کھلانے پر اس کو قدرت ہے یا کپڑا دینے پر قدرت ہے، تو اس کے لیے کفارے کی پہلی صورت یہی ہے کہ کھانا کھلائے یا کپڑا دے دے۔ یا پھر اسی کے اندر اور دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے کہ کھانا کھلانے کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، اور پھر گھر چاہیے، کھانا کھلائے کہاں پر؟ اب یہ تمام چیزوں کو ادا کرنے کے لیے گھر کی ضرورت، کھانا پکانے کی ضرورت، اگر یہ چیز اس کے بعد موجود نہیں ہے، ان چیزوں کا انتظام نہیں ہے، تو پھر اس کی تیسری شکل یہ ہے کہ تم ایک صدقہ فطر کے برابر گیہوں دے دو، یا پھر ایک صدقہ فطر کے برابر جو رقم بنتی ہے وہ دے دو۔ ایک صدقہ فطر کے برابر جو رقم بنتی ہے 10 مسکینوں کو دینا پڑے گا، ایک مسکین کو نہیں۔ عشرۃ مساکین کا لفظ آیا ہے 10 کو، لہذا 10 مسکینوں کو 10 صدقہ فطر کے برابر ہم رقم دے دیں گے۔ جیسے آج کل ہمارے اس کے اندر 5 پاؤنڈ لکھے ہیں صدقۃ الفطر کے، تو گویا کہ 5 پاؤنڈ کے اعتبار سے 10 مسکینوں کو 5 پاؤنڈ دے دیں گے، تو ہمارا قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو کھانا کھلانا ہے، یا پھر یہ کہ کپڑا پہنانا ہے، یا پھر تیسری شکل یہ ہے کہ گیہوں دے دینا ہے، 2.25 کلو کو، 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں۔ اگر 2.25 کلو گیہوں یہ بھی نہ دینا ہو، رقم اور پیسے دینا ہو، تو ایک صدقۃ الفطر کے برابر ایک مسکین کو دینا ہے۔ اس طرح 10 مسکینوں کو ہم پیسے دے دیں گے 5 پاؤنڈ، تو انشاءاللہ ہمارا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پہلے کیٹیگری تو یہ ہے۔ اور تحریر رقبہ، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس غلام ہے تو ایک غلام آزاد کر دو، تو غلام آزاد کر دو گے تو یہ بھی تمہارا قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب آج کل تو غلاموں کا مسئلہ نہیں ہے، تب آج کل 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو انسان کھانا کھلا دے یا پیسے دے دے، یا پھر اگر کسی کے اندر پیسے دینے کی طاقت نہ ہو، وہ خود غریب آدمی، یہ شرط ہے، اگر غریب آدمی ہے تو پھر آگے روزوں کا تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اگر غریب آدمی نہیں ہے، صاحب استطاعت ہے، ماشاءاللہ صدقۃ الفطر کے بعد پیسے دے سکتا ہے یا کھانا کھلا سکتا ہے، اللہ پاک نے اس کو اتنا مال دیا ہے، تو پھر اس صورت میں کفارہ قسم یہی ہے کہ کھانا کھلائے یا صدقۃ الفطر کے برابر رقم دے دے۔ البتہ اگر اس کے بعد بیچارے کے پاس مال نہیں ہے اور قسم کھا لی ہے اور قسم کو توڑ دیا ہے، تو اب اس کی آخری شکل یہ ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام۔ جو شخص کھانا کھلانے کو نہ پاتا ہو، پیسے نہیں ہے، کھانا کھلانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو پھر 3 روزے رکھنا ہے، اور یہ 3 روزے پیدر پہ مسلسل، آج رکھا، کل رکھا، پرسوں رکھا، ایک رکھا 2 دن کے بعد دوسرا رکھیں، یہ نہیں، بلکہ مسلسل 3 روزے ایک ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے اور فقہاء نے اس کو بیان کیا ہے۔ لہذا آج کل کے اعتبار سے قسم کا کفارہ یہ ہے، یا تو کھانا کھلاؤ یا صدقۃ الفطر کے برابر غرباء کو پیسے دے دو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تم 3 روزے مسلسل رکھو۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور قسم کھانے کے بعد اس کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا اور اپنے قسم کو توڑ دیا، تو پھر تم کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا کرنا چاہیے تم کو؟ واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ تو اس وقت ہے جب کہ ہم نے جو قسم کھائی ہے وہ جائز قسم ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ انسان شریعت کے خلاف قسم کھا لیتا ہے، خود وہ گناہ ہوتا ہے، حالانکہ گناہ نہیں کرنا چاہیے اور گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، تو خدا کے بندے نے گناہ کا ارادہ بھی کیا اور گناہ کے ارادے کے اوپر قسم بھی کھا لی۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، بھائی سے نہ بولنا تو گناہ ہے، قطع رحمی، کسی سے بات چیت بند کر دینا، بہت تو شریعت نے 3 دن تک کی گنجائش دی ہے۔ اگر کوئی آپس میں انبن ہو جائے، کچھ معاملہ بگڑ جائے، تو بہت تو 3 دن تک انسان کا ایک نفس ہے بالال، شریعت نے نفس کا بھی لحاظ کیا ہے۔ انسان اتنا بے نفس تو نہیں ہے کہ ابھی کچھ بات ہو جائے فوراً جا کے تم سلام شروع کر دو، کلام شروع کر دو، انسان کا نفس بات میں تیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص تیار ہو جائے، حدیث میں غصے کی 4 قسمیں بیان کی ہے، اس میں سب سے بہترین غصہ کی ایک قسم میں بیان کیا ہے کہ اس کو بہت دیر سے غصہ آئے، سامنے والا کتنی جہالت کی باتیں کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، یہ برداشت کر رہا ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی صفت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی، بہت دیر سے غصہ آئے، اور غصہ آنے کے بعد پھر بہت جلدی غصہ ختم ہو جائے،
بہت جلدی 4 قسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے والوں کی بیان فرمائی ہے. ان میں سب سے بہتر یہ بیان کیا ہے کہ جس کو بہت دیر سے غصہ آتا ہو اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہو. تو بہت جلدی ختم کب ہوتا ہے؟ جب کہ انسان کا نفس بالکل مر چکا ہو، نفس کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول ہو چکا ہو، جس کو کہتے ہیں بالکل بے نفس ہے، اس کا تو کوئی نفس ہی نہیں ہے. تو ایسا بے نفس انسان اگر ابھی کچھ انبن ہوئی 1 منٹ کے بعد بھائی مجھے معاف کر دینا، بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے کہ ابھی غصہ آیا تھا، ابھی کیا کیا بول رہا تھا، اور 2 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد اس کے بعد چلا گیا کہ بھائی مجھ سے مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں. بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین انسان کہا ہے، بہترین انسان کہا ہے. لیکن بہرحال ہر ایک کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر ایسا نفس نہیں ہوتا ہے. تو شریعت نے پھر اس کے نفس کے لحاظ کیا ہے کہ تم اگر غصہ نہیں اتر رہا ہے تو 1 دن 2 دن 3 دن، بس 3 دن کی لمٹ ہے. 3 دن کے بعد پھر حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے کہ جا کر سلام کرو، کم از کم بات چیت شروع کر دو. اب قطع کلامی بالکل حرام ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور بندے کے اعمال اس قابل ہیں کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جائے. لیکن اتفاق سے اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں انبن ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اور اتفاق سے اس کے اور اس کے بھائی یا بہن کے درمیان میں بات چیت بند ہے. اب بھائی سے بڑا حقیقی بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں. تو آپس میں جو اخوت ہے، اخوت ہے، اس کا نتیجہ، اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان بات چیت شروع کر دے، کہ بات چیت شروع نہیں کی ہے. حالانکہ اب اس کے تمام اعمال بخشش اور مغفرت کے قابل ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، اور ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاکی کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، لیکن دل میں کینہ ہے، بات چیت بند ہے. تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش کو اور اس کی مغفرت کو موقوف کر دو. آج اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوگا. کب نہیں کہاں تک نہیں ہوگا؟ جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، حتیٰ یصطلحا. اتنا شریعت کے اندر اس کا اہم ہے، اس کی اہمیت ہے. اس لیے ہماری کسی کے ساتھ بات چیت ہو جائے، انبن ہو جائے، تو اللہ کے واسطے اپنی سب چاہتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، تو ہماری مغفرت پینڈنگ کر دی جاتی ہے. اگر ہم نے بات چیت شروع نہیں کی، سلام کلام شروع نہیں کیا، اس کو میسیج نہیں کیا، اور یا یہ کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی فون نہیں کیا اور جا کے ملے بھی نہیں، بس ناک اوپر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ناک اوپر کر کے بیٹھنے کے نتیجے میں ہماری مغفرت کے فیصلے بند ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اب ہمارے سامنے شریعت ہے یا میرا نفس ہے؟ بس یہی نفس آتا ہے. یہی نفس ہے کہ جو ہم کو روکتا ہے، یہی نفس کی شرارت ہے جو ہم کو روکتی ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں کیوں چھوٹا بنوں، وہ میرے پاس آئے، میں نہیں جاتا. تو بس میں نہیں جاتا، میں کیوں چھوٹا بنوں، یہ نفس ہے. تو شریعت اسی کو کہتی ہے کہ نفس کا تم غلام نہیں ہو، تم میرے شریعت کے غلام ہو، دین کے غلام ہو. ہم نے اللہ کی غلامی اختیار کی ہے. لہٰذا ایسے موقع کے اوپر انسان جو قسم کھا چکا ہے، گناہ کرنے کی قسم کھا چکا ہے، اور اس پر قسم بھی کھا لی ہے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اتفاق سے ایک تو گناہ کی تم نے بات کی اور پھر اس پر قسم بھی کھائی ہے، تو یہ قسم کو پورا کرنا لازم ہے؟ تو فرماتا کہ بالکل نہیں، ایسی قسم کو تو توڑنا لازم ہے. گناہ کی قسم کھائی ہو تو اس گناہ کے قسم کو توڑنا لازم ہے. جا کے بات چیت کرو اور بات چیت کر کے اپنے قسم کو توڑو، اور قسم کو توڑنے کے بعد کفارہ دو، ورنہ تو قسم کو پوری کرنی چاہیے. جو قسم کھائی ہو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی گناہ کی قسم کھا لے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، یا اور کوئی گناہ کی قسم کھا لی ہو، تو گناہ کی قسم کھانا اول تو بالکل ناجائز ہے، گناہ کرنا جائز نہیں ہے، تو قسم کھانا تو اور بھی ناجائز ہوگا. لہذا گناہ کی قسم کھا لی ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس گناہ کی قسم کو جلدی سے جلدی توڑنا چاہیے، اور جلدی سے جلدی توڑ کر پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے. یہ شریعت کے حکام ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جوا ہے، شراب ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اس کی مذمت بیان کی ہے، اور فرمایا کہ یہ گیمبلنگ جو ہے، شراب ہے، یہ بالکل حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ جو جگار ہے، گیمبلنگ اور بوت ہے، ازلام ہے، خمر ہے، شراب ہے، الکحل، یہ سب شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس سے بچو، بالکل حرام ہے. یہ شراب پینا حرام ہے، گیمبلنگ اور جگار کھیلنا حرام ہے، اسی طرح بت وغیرہ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ سب شیطانی کام ہے. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. بالکل مختصر طریقے سے یہ گیمبلنگ ہے، اپنے جگار ہے، اور اسی طریقے سے شراب ہے،
اس میں دینی نقصان بھی ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، اخروی نقصان بھی ہے، کہیں کا فائدہ نہیں ہے۔ دنیا بھی برباد، دین بھی برباد، اور آخرت بھی برباد، جس کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کیا ہے۔ شیطان تمہارے درمیان میں اس کے ذریعے سے آپس میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شرابی آپس میں شراب پیتے ہیں، پھر آخر میں لڑتے بھی ہیں۔ جگاری آپس میں بیٹھ کر جگار کھیلتے ہیں، پھر آخر میں آج نہیں تو 10 دن کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی نہ کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور آپس میں ایسی گینگ بنتی ہے، ایسی گینگ بنتی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے جب گینگ بنتی ہے تو بالکل خونی دشمن بن جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر مرڈر ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جاتا ہے، یہ جگار کے نتیجے میں اور شراب کے نتیجے میں۔ وہ ایک تو یہ ہو گیا، یہ تو دنیا کا نقصان ہوا۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور جگار اور شراب کے نتیجے میں شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے اور بھی خاص کر نماز سے روکتا ہے۔ شرابی انسان کیا نماز پڑھے گا؟ جگاری انسان کیا کلب کو چھوڑ کر مسجد میں آئے گا؟ وہ تو کلب میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جگار کے نتیجے میں انسان اپنا وقت برباد کرتا ہے، دین بھی برباد ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لہٰذا فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی بات آؤ گے؟ یقیناً بات آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ شراب ہے، جگار ہے، شریعت کے اعتبار سے بالکل حرام ہے، اس کی عادت بہت ہی خطرناک ہے۔ جگار کی اور شراب کی جب عادت پڑ جاتی ہے تو انسان بالکل قلاش ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ تو جگار کے نتیجے میں جگار کے نتیجے میں اپنا گھر تک ختم کر دیتا ہے، پوری مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، ہار جاتا ہے، بالکل کنگال ہو جاتا ہے۔ اور یہ حال شراب کا بھی ہے۔ جن کو ڈرگس کی عادت پڑ جاتی ہے، جب ڈرگس کے پیسے نہیں ملتے تو چوریاں کرتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، گھروں میں چوری کرتا ہے، بیچارے گھر والے پریشان، یہ پریشان وہ پریشان۔ لہٰذا ڈرگس کی عادت، شراب کی عادت، جگار کی عادت کے نتیجے میں انسان کا دین بھی برباد ہوتا ہے، مال بھی برباد ہوتا ہے، اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ شیطان خوش ہو رہا ہے اور اللہ پاک کو ہم ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو اس حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور قرآن احکامات کے اوپر آگے اسی لیے فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نہیں مانے ان باتوں کو جو بیان کیا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو تم جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف باتوں کو پہنچا دینا ہے، عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو صرف پہنچا دینا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، تو ہمارے رسول تو تم کو پہنچا رہے ہیں۔ اب تم عمل کرو گے تو تمہاری سعادت مندی ہے، عمل نہیں کرو گے تو تمہاری بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن احکامات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔